بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں نے سجدے میں سر رکھ کر یہ سورت پڑھی، اسی وقت کوئی آیا اور 50 لاکھ دے کر چلا گیا۔ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ کسی بھی وقت سجدے میں سر رکھ کر صرف 33 بار قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لیں۔ سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ پاک دل کی مراد پوری کر دے گا۔ 50 ارب بھی مانگو گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ تمام ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان تمام دوستوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے، اور خاص طور پر میری بہنیں جو کہ شدید پریشان ہیں، جو بھائی اور بہن روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کمنٹس کرتے ہیں کہ ہم مالی طور پر شدید پریشان ہیں، ہمارے رزق میں بہت رکاوٹیں ہیں، ہمارے رزق میں بہت زیادہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ اکثر افراد یہی کہتے ہیں کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام میں ہمیں نقصان ہی ہوتا ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے، کوئی راستہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں بتائیں کہ ہم کریں تو کیا کریں، ہم کون سا وظیفہ پڑھیں۔ ہم سارے وظائف بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آج ان تمام دوستوں کے لیے، بھائیوں اور بہنوں کے لیے انتہائی خاص مجرب آزمودہ اور مستنیٰ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ رزق اور دولت کے جتنے بھی مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے اور سب قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن لوگوں کا بچہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ان کا سارا قرض بھی اتر جائے گا۔ جو بندہ نوکری کے لیے شدید پریشان ہے، رزق کے جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب مسائل کے لیے آپ جب بھی یہ عمل کریں گے تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یہ بے حد خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نوکری پر ہیں یا آپ کاروبار کی جگہ پر ہیں، نوکری پر ہیں تو آپ اس سے مزید بہتر نوکری چاہتے ہیں، یا نوکری پر آپ کے مسئلے مسائل ہیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی رزق کے مسئلے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں۔ یا آپ کو کوئی بھی بڑی رقم کی ضرورت ہے، بے شک آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے، تو وہ آپ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے نیت لازمی کرنی ہے کہ مجھے فلاں کام ہے، اے اللہ پاک مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کو اللہ پاک اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے اس وظیفے کو جس بھائی یا بہن نے بھی کیا، اس نے اس وظیفے کو اپنا روزمرہ کا معمول ہی بنا لیا۔ اس وظیفے کے اتنے فوائد ہیں کہ انہوں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، اس کے فوائد اس کو اتنے ہی ملے کہ اتنے ملے کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں کبھی یہ وظیفہ چھوڑا ہی نہیں۔ اس نے ساری زندگی پھر یہ وظیفہ کرنے کی عادت بنا لی۔ محترم ناظرین کرام، میرے کسی بھائی بہن نے کبھی جائز مراد مانگی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو تو کوئی بھی نماز مکمل پڑھ کر صرف سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت 33 بار پڑھ لے، جو کچھ بھی دل کی جائز حاجات ہوگی وہ پوری ہوگی۔ ناظرین کرام، کوشش کریں کہ یہ آیت 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ہر روز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد مرد حضرات تو مسجد میں ہی یہ عمل کریں، لیکن جو میری بہنیں یہ عمل کریں گی وہ گھر میں ہی اس طریقے سے یہ عمل پڑھیں۔ یہ نہایت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے یہ عمل سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر اللہ سے وہ مراد یا حاجات مانگنی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ درد اپنے فضل و کرم سے دور کر دے گا، اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو یہ عمل کرے گا اس کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور وہ حیران رہ جائے گا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف سے یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے، اور مزید وضاحت کر دیں کہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے اور انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ہمیں کہیں گے کہ یہ بہت ہی بابرکت اور پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی یا بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی ہی حاصل کی ہے۔ یہ صرف فاتحہ کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ یہ عمل مکمل توجہ سے سنیں۔ اس سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ مختلف دینی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے۔ ابلیس بھی اپنی پوری زندگی میں ابھی تک صرف 4 مرتبہ رویا ہے اور اس نے خوب آنسو بہائے ہیں۔ ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، نمبر 2 اس وقت جب آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، نمبر 3 اس وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا، نمبر 4 اس وقت جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب یہی سورت یعنی سورت فاتحہ ہی ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہیں، جو علماء کرام نے تفسیر سے سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمایا۔ ان فضائل میں چند درج ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعاؤں درخواست کا مضمون ہے۔ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہی خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی ایک آیات میں دونوں چیزیں مشترک ہیں۔ کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعاؤں کی درخواست کا۔ صحیح مسلم میں روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آیات میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، آخر تک تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر تو رات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کی مثل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، کیونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانے سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانے سے 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں یہ ہیں، نمبر 1 ام الکتاب سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر 4 سورہ کوثر۔ لہٰذا آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے
یا اگر کسی نے جائز مراد مانگی ہے پوری نہ ہوئی ہو تو ہر نماز کے بعد مرد حضرات مسجد میں اور عورتیں اپنے گھروں میں ہی سورہ فاتحہ اس طریقے سے پڑھیں کہ باوضو ہو کر پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں ہی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں۔ لیکن جو ہی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 33 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، پھر جب 33 بار مکمل ہو جائے تو باقی سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور درود ابراہیم کو سجدے میں سر رکھ کر پڑھنا ہے، پھر سر اٹھا کر ہاتھ پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے وہ مراد حاجت مانگنی ہے کہ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دلی مراد اور ہر دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین کرام، اپنی روزمرہ کے کاموں میں استغفار کی کثرت کیجیے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غرض آپ بے شک سفر میں ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں تو استغفر اللہ 300 مرتبہ ہر روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اور مشکلات گر جائیں تو سجدے کے ذریعے ہی رب کو راضی کیجیے۔ سجدہ ہر پریشانی کا علاج ہے، بلکہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر ساری کائنات کا اتفاق ہے، لہٰذا آج کا یہ سجدے کا عمل آپ کریں اور کمال خود دیکھیں۔ سخت حاجات کے لیے اور قید سالی دور کرنے کے لیے سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی یہ آیات کا عمل بہت ہی مجرب ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین حالات میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے سے دعا کیا کرو۔ مسلمان تو سجدے کے دوران ہی آسمان کی بلندیوں اور وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے اور اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا آج کا یہ عمل لازمی کریں۔ جب بھی آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، آپ مشکلات میں گر جائیں تو دن میں کسی بھی وقت گھر یا مسجد کے صحن میں قبلہ رخ ہو کر سجدے میں سر رکھ کر سورہ فاتحہ کی آیات 33 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی جلد سے جلد پوری ہو جائے گی۔ مقصد کے حصول تک عمل کو روزانہ مستقل جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کے دوران دعا کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ باتیں کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگانے والوں کی اللہ لازمی سنتا ہے۔ جو بھی اللہ کے قریب ہو تو وہ اللہ کے ہاں وافر نوازشیں اور بلند مقام پاتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، حقوق العباد لازمی خیال کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی حقوق العباد کی تلفی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ قیامت کے دن اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق جو آپ نے دنیا میں ادا نہیں کیے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو لازمی سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان کے حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو متاثرہ فریق کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ تو دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے دن سے بچائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے ہمیں ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔